ڈیفینیٹلی جب میزائل وہاں سے فائر ہوئے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ میزائل پاکستان کی طرف آ رہے ہیں اور 7 میزائل تھے. آپ یقین مانیں کہ ان 7 میزائلوں میں سے ایک بھی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا. کچھ پہلے گر گئے, کچھ بیس کے باہر گر گئے, کچھ سائڈ پہ گر گئے, کوئی میزائل بیس کے اندر جا کے نہیں گرا. جنگ میں بھارت کی جنگی پلاننگ ہمارے پاس پہلے ہی پہنچتی رہی. انٹیلیجنس ایجنسیوں کی بدولت بھارت کے ہر منصوبے سے آگاہ تھے. ہمارے چند لوگ انٹیلیجنس ایجنسیوں کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. پاک فضائیہ نے بھارت کے 96 جنگی طیارے مار گرائے. مارکائے حق میں فتح پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. بھارت خطے کا امن و استحکام خراب کرنا چاہتا ہے. ہم خطے میں امن و استحکام چاہتے ہیں. چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا تحفظ اولین ترجیح ہے. سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت انتہائی ضروری ہے. میرے ملک میں جو دہشت گردی ہوتی ہے اس میں ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا کردار ہے. میں ثبوت دیتا ہوں. میں کلبھوشن پکڑتا ہوں. میں جیلم کے ریلوے اسٹیشنز پہ انڈین سپائز پکڑتا ہوں. میں ڈوزیئرز بناتا ہوں. میرا وزارت خارجہ کا دفتر اقوام متحدہ اور اقوام عالم میں بار بار اس بات کو لے کر اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو بانٹی جانے والی موت ہے اس کے شواہد ہیں. پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بھارت ملوث ہے. کلبھوشن کی گرفتاری بھارت کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کا بڑا ثبوت ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان نے کہا کہ بھارت نے جارحیت میں معصوم پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنایا. مسلح افواج نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. موجودہ حالات میں مکالمے کا فروغ ناگزیر ہے. خیبر پختونخوا عوام کا سیلاب میں بہت نقصان ہوا. گورنر پنجاب دورہ عراق کی مصروفیات ترک کر کے پاکستان واپس پہنچ گئے. سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ سیلاب کی تباہی دیکھ کر خون کے آنسو رو رہا ہے. گورنر پنجاب کی پاکستان پہنچتے ہی گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ سے ملاقات ہوئی. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے بھی ملاقات کی گئی. کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف خراج تحسین کے مستحق ہیں جنہوں نے سیاست سے بالاتر ہو کر خیبر پختونخوا کی عوام کے لیے اقدامات اٹھائے. ملک محمد احمد خان نے اسپیکر پنجاب اسمبلی کا عہدہ سنبھال لیا. گورنر پنجاب کے غیر ملکی دورے کی وجہ سے ملک محمد احمد خان قائم مقام گورنر پنجاب کے فرائض انجام دے رہے تھے. ملک ظہیر اقبال چنر نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا چارج دوبارہ سنبھال لیا. اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری. پیپلز پارٹی ہمیشہ اقلیتوں کی جماعت رہی. مریم کالونی میں پینے کے صاف پانی کا مسئلہ ہے. علی قاسم گیلانی کا نشاط کالونی میں ٹیوب ویل کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا کہ علاقے کا سروے کروا کر 3 اسکیمیں لائے ہیں. 5 کروڑ 40 لاکھ سے صاف پانی کی اسکیم اور 3 کروڑ سے سیوریج کی دوسری اسکیم ہوگی. جنرل سیکریٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب حسن سید مرتضیٰ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو عام آدمی کی جماعت قرار دے دیا ہے. کہا کہ پیپلز پارٹی کا کوئی بندہ کسی حلقے سے زیادہ ووٹ لیتا ہے تو وہ مریم کالونی ہے. پی ٹی آئی دور کا ایک اور اسکینڈل منظر عام پر آ گیا. ای سسٹم نہ ہونے سے محکمہ ایکسائز کی مالی بے ضابطگیوں کا انکشاف. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 نے نوٹس لے لیا. ذرائع کے مطابق سابق وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے دور میں مختلف ادائیگیوں میں بڑے پیمانے پر ہیر پھیر ہوئی. چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 2 علی حیدر گیلانی کی ایکسائز سمیت مختلف محکموں میں مکمل ای پیمنٹ کا سسٹم نافذ کرنے کی سفارش. چند روز میں 7 ٹرینوں کو حادثہ. عوام ایکسپریس کو لوہدرا کے قریب حادثہ. وزیر ریلویز حنیف عباسی نے لاہور میں ہنگامی اجلاس بلا لیا.
حنیف عباسی کل لوہدرا میں جائے حادثے کا دورہ بھی کریں گے۔ وزیر ریلویز کا کہنا تھا کہ حادثہ کے ذمہ داران کے خلاف سخت ترین ایکشن ہوگا۔ ریلوے میں اصلاحات کے ثمرات عوام تک پہنچائیں گے۔ براستہ لاہور پشاور سے کراچی جانے والی ٹرین کا لوہدرا میں حادثہ۔ عوام ایکسپریس کے حادثے کی ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ لاہور رنگ نے حاصل کر لی۔ رپورٹ کے مطابق ٹرین حادثے کی بنیادی وجہ ٹرین ڈرائیور کی غلطی قرار دی گئی۔ ڈرائیور وقت پر بریک نہ لگا سکا، جس کی وجہ سے حادثہ پیش آیا۔ پاکستان میں 40 بڑے ارب پتی کاروباری گروپوں اور 20 پبلک لسٹڈ کمپنیوں کی رینکنگ جاری۔ اکنامک پالیسی نے بزنس ڈیولپمنٹ نے سر انور پرویز کو پاکستان کا امیر ترین کاروباری شخص قرار دے دیا۔ اثاثوں کی مالیت 3 ارب 62 کروڑ ڈالر ہے۔ سید بابر علی، میاں منشا، گوہر اعجاز، میر شکیل الرحمان، عقیل کریم، جہانگیر ترین اور علیم خان سمیت کئی افراد کے نام فہرست میں شامل ہیں۔ حج درخواستوں کی وصولی میں 1 روز کی توسیع۔ درخواستوں کی بینکوں میں وصولی کل بھی جاری رہے گی۔ ترجمان وزارت مذہبی امور کے مطابق 12 دن میں 1,10,000 سے زائد درخواستیں موصول ہوئیں۔ 1 دن کی توسیع پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر ہے۔ کوٹا مکمل ہوتے ہی حج درخواستوں کی وصولی روک دی جائے گی۔ ڈاکوں اور قاتلوں کے صفائی کا مشن۔ لاہور میں سی سی ڈی کے ایک ہی رات میں 3 مبینہ مقابلے، 3 ڈاکو ہلاک اور 2 پولیس اہلکار زخمی۔ تھانہ بادامی باغ کی حدود میں سنگین وارداتوں میں ملوث ڈاکو عقیل مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ سی سی ڈی کوتوالی کے ساتھ مبینہ مقابلے میں ملزم کاشف پار۔ ذرائع کے مطابق ملزم کاشف 96 سے زائد مقدمات میں مطلوب تھا۔ سندر میں سی سی ڈی چوہن کے ساتھ مقابلے میں بھی خطرناک ڈاکو ہلاک، 2 پولیس اہلکار زخمی۔ ہلاک ملزم نوید عرف بیدو پولیس پر حملوں سمیت 100 سنگین وارداتوں میں ملوث تھا۔ تینوں مقابلوں میں ملزمان کے ساتھ ہی فرار ہو گئے ہیں۔ شہر میں دن بھر سرمئی بادلوں اور سورج میں آنکھ مچولی کا سلسلہ جاری رہا۔ صبح سویرے بوندا باندی سے گرمی اور ہبس کا زور ٹوٹ گیا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا۔ محکمہ موسمیات کی 24 گھنٹے کے دوران وقفے سے بارش کی پیش گوئی۔ خبردار ہوشیار، بادل برسیں گے موسلا دھار۔ پی ڈی ایم اے نے نیا الرٹ جاری کر دیا۔ ترجمان کے مطابق آج سے لاہور سمیت صوبہ بھر میں بارشوں کا نیا سپیل شروع ہوگا۔ خلیج بنگال پر موجود ہوا کا کم دباؤ مونسون کی سرگرمی کو مزید مضبوط کر دے گا۔ لاہور میں 18 سے 20 اگست تک بارشوں کی پیش گوئی۔ چینی کے بحران نے کر دیا عوام کو پریشان۔ آج بھی چینی کی اونچی اڑان۔ چینی کو مزید مہنگا کرنے کے لیے ڈیلرز اور مافیا کا ایکا۔ عوام حکومتی ریٹ پر چینی حاصل کرنے میں ناکام۔ 173 روپے فی کلو والی چینی کا حصول خواب بن گیا۔ عوام 195 سے 210 روپے کلو تک چینی خریدنے پر مجبور۔ چینی مافیا نے حکومت کو چکرا دیا۔ دکانداروں نے سرکاری حکم نامے پر عمل درآمد 2 دن کے لیے روک دیا۔ حکومتی ریٹ لسٹ پر اشیاء خورنوش کی فراہمی کا مشن۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کی ہدایت پر اشیاء خورنوش کی قیمتوں اور دستیابی کی مسلسل چیکنگ۔ ڈی سی لاہور کی اشیاء خورنوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت۔ سید موسیٰ رضا نے کہا کہ پھلوں کی قیمتوں میں استحکام اور سبزیوں کے سرکاری نرخ میں پچھلے روز کی سطح پر برقرار رہے۔ ضلعی انتظامیہ سرکاری نرخ نامے پر عمل درآمد کے لیے متحرک ہے۔